درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد العظیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، آج سفر المظفر کا پہلا جمعہ ہے اور 6 سفر مظفر ہے، 1447 ہجری ہے۔ دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ آج کا یہ جمعہ المبارک ہمارے لیے باعث سعادت، باعث مغفرت بنائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے امان عطا فرمائے۔ زندگی ہمیشہ ہی آزمائشوں کے پہیوں پہ گزرتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ زندہ ہو اور کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ میں کوشش کروں گا آج ہر دوسرا یا تیسرا بندہ، بلکہ ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ان پریشانی کی نشاندہی بھی کروں۔ اگر ہمیں وہ پریشانی درپیش ہو تو ہمیں یہ فضیلت مد نظر ہو تو ہم فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی پریشانی کو بھی جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آپ حضرات درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد العظیم والکرم علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کو یہ جو عنوان دیا جا رہا ہے کہ سونے میں بھی ہاتھ ڈالیں تو مٹی بن جاتا ہے، اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہوا، اس نے اپنے مریضوں سے متعلق گفتگو کی۔ کہتے ہیں قاری صاحب، ڈاکٹر ہونا بھی آسان ہے، دوائی دینا بھی آسان ہے، مرض کی تشخیص کرنا بھی آسان ہے، لیکن مریضوں کے دکھڑے سننا مشکل ہے۔ اور اس نے پھر ایک داستان سنائی جس کا لب لباب خلاصہ یہ تھا کہ اگلا ہے بھی مریض اور اس کا وارث بھی کوئی نہیں ہے۔ تو قاری صاحب وہ جب آتے ہیں پورے ہفتے کی یا 4 دن کی پوری پہلے سٹوری سناتے ہیں جو مریض ہیں، اور اس کے بعد دوائی لیتے ہیں۔ میں نے خیر اسے بڑا دلاسا دیا، اسے بتایا کہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے مسیحا اور غمخوار بنایا ہے کہ آپ لوگوں کی مشکل میں کام آتے ہیں۔ اور بعض ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں کہ وہ واقعتاً ہی اپنے مریض کی آدھی بیماری کو تسلی دیتے ہوئے ختم کر دیتے ہیں، اور بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو پہلے فیس چاہیے ہوتی ہے، بندہ مر رہا ہو یا کوئی بھی مشکل ہو، وہ کہتے ہیں پہلے ہماری فیس اور انٹری فیس، اور پھر اگر آپریشن ہے تو اس کے لیے کوئی اسٹام وغیرہ یا اس کے لیے ایڈوانس رقم کا مطالبہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کی بات مجھے اچھی لگی، کہتے ہیں قاری صاحب پھر بھی ہم اتنی مشکلات سننے دیکھنے کے باوجود ہم دوائی دے دیتے ہیں۔ کچھ ہی دن بعد ایک جگہ میں بیٹھا تھا، میرے پاس ایک ایسے دم کرانے والا بندہ آیا، تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو جو دم کرانے والا بندہ آیا اس نے بھی اپنی سٹوری سنائی۔ وہ جب مریض چلا گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دکھی ہمارے پاس نہیں آتے، آپ کے پاس بھی آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے دم کرانا بالکل جائز ہے،
جھاڑ پھونک کرانا شریعت کے مطابق ہو تو جائز ہے، ویسے ثواب ویسے فضیلت ہے، جزاک اللہ۔ اور اپنے علاج معالجے کے لیے طبیبوں کے پاس جانا، حکیموں کے پاس جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ بھی بالکل جائز ہے، بلکہ بعض لوگوں کی زبان پہ اس کو سنت آ جاتا ہے، پھر دوا بھی سنت ہے، دعا بھی سنت ہے۔ لیکن میں ایک اگلی بات کرنے لگا ہوں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میرے پاس آئے، میں نے دم کر دیا، میں نے تسلی بھی دی، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے دم کر دیا اور تسلی بھی دی، لیکن پریشان وہ بھی ہوئے۔ ظاہر ہے کسی کے مریض ہو اور اس کے مرض کو سننا اتنی آسان تو نہیں ہے، بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے فزیکل حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ اگلا دکھڑا سنا رہا ہو اور ہم اپنے کام میں لگے ہوں تو اس کا دکھ اور بڑھ جائے گا، اس کی اور آزمائش بڑھ جائے گی، وہ کہے گا یار میں تو بڑی امید لے کر آیا تھا، میں بات کروں گا اگلا بندہ بات سنے گا۔ اور آج ہی کچھ دیر پہلے ایک اور بابا جی آئے، کہتے ہیں قاری صاحب دم کرتے ہیں، سر میں درد ہے، میں نے ایک بار دم کیا، کہتے ہیں قاری صاحب جلدی شفا ہو جائے، ایک بار پھر بھی دم کر دیں، میں نے پھر دم کر دیا، کہتے ہیں قاری صاحب طویل بھی دے دیں، تو میں نے معذرت کی، میں نے کہا میں طویل تو نہیں دیتا، تو میرا یہ شعبہ نہیں ہے، باقاعدہ اس کے لیے مشق کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ ہم نہیں کر سکتے۔ طویل دینا جائز ہے، لیکن ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، ہر فن کے لیے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک اور جگہ بتائی بھی آپ وہاں سے طویل لے لیں، اپنے کسی یہ نہیں کہا اپنے پوتے کو بھیج دیں یا کسی دوتے کو نواسے کو بھیج دیں، تو میں نے کہا وہاں سے آپ طویل لے لیں۔ کہتے ہیں قاری صاحب اگر کوئی ایسی پوزیشن ہوتی میں وہاں جا سکتا تو میں وہیں چلا جاتا، میں نے کہا کوئی پوتا کوئی دوتا کوئی بیٹا، کہتے ہیں وہ ہماری نہیں مانتے، وہ ہماری نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، دکھی دی گل دکھی ہی سمجھتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دکھ تقریباً ہر بندے نے دیکھے ہوتے ہیں، قریب سے کسی نے دیکھے ہوتے ہیں، کسی نے اپنے اوپر دیکھے ہوتے ہیں، کسی نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہم سمجھ سکے، کچھ اس نے سمجھایا سنایا، ہم نے سنا سمجھا، ذہن یہ بنا کہ یار ہم کچھ ایسا ماحول نہ بنائیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے محبوب فرما دیجئے کہ ہم جو بھی انہیں پہنچاتے ہیں یا انہیں جو بھی پہنچتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ چاہے میں پرفیکٹ رہوں اور رب چاہے پرفیکٹ نہ ہو تو بندہ پرفیکٹ ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، سلامت ہو جائے، صحت طبیعت فریش ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ چاہے صحت دے، تندرستی دے اور بندہ کہے میں بیمار رہنا چاہتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ رب کی قدرت پہلے ہے، رب کی منشا پہلے ہے، رب تعالیٰ کی مشیت پہلے ہے۔ اب ہم نے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ جو لوگ بہتر سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر نہ ہو اور جو بہتر نہیں سمجھتے وہ ان کے لیے بہتر ہو، یہ دوسرے بارے میں موجود ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم جس چیز کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہتر نہیں ہوتا، جس چیز کو ہم بہتر نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ بعد میں ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کی مشیت کو نہیں جانتے، ہم اللہ تعالیٰ کے ارادے کو نہیں جانتے، اس کی حکمت کیا ہے، ہمارے اوپر آزمائش ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس پر علماء نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کمال ارشاد فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ
کہف کے اندر موجود ہے، 16ویں اور 15ویں پارے کے اندر۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر ایک اعتراض فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسے گھر کی دیوار سیدھی کر دی کہ جن گھر والوں نے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی۔ مہمان ہو، آپ کے پاس آئے اور آپ پانی بھی نہ پوچھیں، کیا وہ آپ کے لیے دعائیں دے گا؟ کیا آپ کے لیے وہ جناب والا لوگوں کے سامنے وہ تعریفیں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ انبیاء کرام تھے، ان کا انداز دیکھیے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں ایک دیوار ہے جو گرنے لگی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض فرمایا، اور یہ بظاہر اعتراض بالکل ویلڈ ہے کہ حضور آپ نے تو ان کی دیوار سیدھی کر دی، ان کی اتنی مشکل حل کر دی، پتہ نہیں وہ کب بناتے جو گر رہی تھی، لیکن آپ نے سیکنڈوں میں دیوار سیدھی کر دی، انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ فرمایا منہ ان کا نہیں ہے، منہ ان کا ہے جو ان کی 7 پشتوں پہلے ایک بابا جی تھے جن کی آج ان کو نیکی کام آ گئی ہے۔ 7 پشتوں پہلے ایک بابا جی تھے ان کے، یعنی جھر دادا پتہ نہیں کون سی نسل بنے گی، دادا پر دادا سے آگے 7 نسلوں پر ان کے جو دادا جی تھے ان کی نیکی تھی، آج انہیں وہ کام آ گئی ہے، کیونکہ یہ جو بچے ہیں ان کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو ابھی عقل و شعور نہیں ہے، اگر دیوار گر جاتی لوگ لٹیرے اور راہزن ڈکیت آتے اور ان کا مال لے کر چلے جاتے، تو مجھے یہ اچھا لگا کہ انہوں نے تو بھلائی نہیں کی، میں تو کر دوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے اس کا جواب برائی نہیں ہے، اس کا جواب اچھائیہ ہے۔ اگر ہم برائی کو برائی سے دور کریں گے تو علماء نے لکھا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے گندگی کو، غلاظت کو، پلیدگی کو، نجاست کو ہم نجاست سے، گندگی سے دور کر رہے ہیں، حالانکہ نجاست کو، گندگی کو، پلیدگی کو پانی سے اور پاک پانی سے دور کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اگر خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم اگر لوگوں کی باتوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کی باتیں سنیں، وہ جو ہمارے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 کام دیے، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، آپ فرش ہو جائیں گے، آپ بہتر ہو جائیں گے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک بابا جی تھے، 60 سال عمر تھی، میں نے آج اسی کے قریب موضوع بنانا تھا لیکن وہ موضوع تو میں بیان نہیں کر رہا، لیکن دکھتی رگ پہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میری گھر والی چلی گئی، فوت ہو گئی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے معاشرے میں یہ بڑا المیہ ہے کہ کسی 50 سال والے کی 60 سال والے کی گھر والی چلی جائے تو اولاد جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اس بوڑھے کی شادی نہیں ہونے دینی، ورنہ جو آئے گی وہ تو ساری جائیداد میں قابض ہو جائے گی۔ او بھائی، زندگی میں انسیت انسانوں سے ملتی ہے، اپنے شریک سفر سے ملتی ہے۔ جو بیٹے ہیں یہ نوجوان ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، معاملات نپٹا رہے ہیں، اگر یہ بیٹے بھی اپنے باپ کو ٹائم نہ دیں، ان کے ساتھ گپ شپ نہ کریں، انسیت کی باتیں نہ کریں، وہ جو 50 سال کا بابا ہے جن کو ہم بابا کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ ابھی جوان ہے، تو وہ کہاں جائے؟ جنگلوں کی طرف۔ تو یہ سلگتا موضوع ہے کہ ہم اپنے خواتین جو 30-40 سال کی ہوتی ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کی آگے شادی نہیں کرتے، اور جو 50-60 سال کے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کی کسی جو ہے اس کی ہم عمر یا اس کے قریب جو عمر والی ہو لڑکی سے عورت سے شادی نہیں کرتے۔ کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم مسلمان کیوں ہو، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں تم سچ بولو گے تو رزق حلال، رزق کہاں سے آئے گا،
لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج فاڑ دور ہے، بڑوں بوڑھوں کی بات مانو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے. خیر اس بابا جی کی 50-60 سال والے جو عمر رسیدہ تھے، جن کو ہم عمر رسیدہ کہہ رہے ہیں احتیاطاً، کیونکہ آج کل اموات بھی جلدی ہو جاتی ہیں لیکن کسی کا کوئی پتہ نہیں کب کون فوت ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے نیک بندے جانتے ہیں. خیر اس نے اظہار کیا اپنے بیٹوں کے سامنے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. بیٹوں نے منع کر دیا اور سختی سے منع کیا، حالانکہ والد کی یہ جائز خواہش تھی. اس کو اگر اولاد پوری نہیں کر سکتی تو رکاوٹ تو نہ بنے. خیر باپ نے جیسے کیسے اولاد سے بھی منوا لیا اور کسی نئی نویلی نو عمر عورت سے بات کر لی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں اس چیز کے خیر حق میں نہیں ہوں کہ ایک 60 سالہ بزرگ ہے اور ایک 18-20 سال کی لڑکی ہے تو ان کا آپس میں جوڑ بنا دیا جائے شادی کے اعتبار سے. اس حق میں میں نہیں ہوں. شریعت اجازت دے تو ایک علیحدہ چیز ہے، اجازت اور ہونا ہوتا ہے، شریعت لازم کر دے اور ہے. تو بہرحال تو اس بابا جی نے کسی نئی نویلی دلہن نو عمر لڑکی کو پیغام بھیجا. اس نے 2 شرطیں رکھی، میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، سنائے آپ کی عمر 50 سال ہو چکی ہے تو آپ کے دوست تو 50 سال 60 سال والے 55 سال والے ہوں گے، 40 سال 45 سال والے ہوں گے. تو 2 شرطیں ہیں، میں تجھ سے شادی کر لوں گی. پہلی شرط یہ ہے کہ تو نے کسی بھی اپنے ہم عمر یا اپنے عمر سے زیادہ بندے کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی. جو دوستیاں تھیں وہ ہو گیا، اب کے بعد نئی دوستیاں اور نوجوانوں کے ساتھ دوستی ہو. اور دوسری وہ یہ ہے کہ تم نے گھر میں آنا ہے، گھر ہمارا ہے، عزت ہماری ہے، آبرو ہماری ہے، دروازہ ہمارا ہے، لیکن تم نے دروازے سے نہیں آنا، دیوار پھلانگ کے آنا ہے، دیوار سے چھلانگ لگا کر آنی ہے. بظاہر شرط کٹھن ہے اور اس طرح کی ہے کہ لوگ بھی اشارے کریں گے یار یہ کیسی شرط ہے. خیر اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں. شادی کے معاملات ہو گئے، بآسانی شادی ہو گئی. اس نے اپنے آپ کو ان 2 شرطوں پہ پابند رکھنے کے لیے ذہن بنا لیا کہ میں اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑوں گا اور نئے دوست بھی بنوں گا تو نوجوان بنوں گا، عمر رسیدہ دوست نہیں بنوں گا. حالانکہ عمر رسیدہ دوست ہونے میں کوئی بڑی کباہت نہیں تھی لیکن شرط تھی نا، تو اس لیے شرط کو پورا کرنا تھا. اس نے آگے چل کر یہ شرط پوری کرتے ہوئے اپنی گھر والی کو مطمئن رکھا. ایک کہاں سے آ گیا؟ دروازے سے. جیسے دروازے سے آئے یہ عورت سیدھی ہو گئی. اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آج کسی نہ ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ کر آیا ہے جو آپ عمر کا ہے یا آپ سے بڑی عمر کا ہے. اس نے کہا تجھے کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا بس پتہ چل گیا. اس نے بڑی معذرت کی کہ میری مجبوری تھی، وہ مجھے لے کر گئے پکڑ لیا. انہوں نے کہا یار تجھے ایسا ہوا ہے تم نے کیا شادی کی، تم تو بڑا نوجوان ہو گیا ہے. انہوں نے بڑی باتیں کی تو میں خاموش ہو گیا، پھر میں چلا گیا ان کے ساتھ. تو پھر اس نے کہا جو تم تو بتا مجھے کس نے خبر دی؟ اس نے کہا تیری خبر تیرے فعل سے تیرے کردار سے مجھے ملی ہے. تم پہلے نوجوان کے ساتھ بیٹھا تھا جن کے حوصلے بلند تھے، ہمتیں جوان تھی، جن کا آگے بڑھنے کا رجحان تھا، جن کو کچھ کرنے کا ایک بھوت سوار تھا. تو ان کے ساتھ بیٹھتا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا کہ میں بھی طاقتور ہوں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. اگر میں نے جوانی میں کیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو سارے وہ کام کرتا رہا کہ نوجوان کر سکتا ہے. دیوار پھلانگنا بابا اڑاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کام کرتا رہا. لیکن آج کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھا ہے، کسی نے یہ کہا ہوگا کہ جناب میں شوگر کا مریض ہوں، کسی نے یہ کہا ہوگا کہ آپ میرے فتنے دار کرتے ہیں، کسی نے یہ کہا ہوگا کہ یار اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کسی نے یہ کہا ہوگا گھر میں روزی روٹی پوری نہیں ہوتی، کسی نے یہ کہا
جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، یہ نہ میری عمر والوں پر ہیں، وہ تو مجھ پر بھی ہیں۔ تو لہٰذا تیرا جو ذہن پہلے جوان والا تھا، کچھ کر گزرنے کا ذہن تھا، کچھ بننے کا ذہن تھا، وہ جوانوں کے ساتھ پختہ سوچ رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کی وجہ سے تھا، لیکن اب تیری سوچ بدلی ہے۔ جیسے تو دیوار کے قریب آیا ہوگا، تم نے سوچا ہوگا میرے تو کتنے درد کرتے ہیں، میں نے چھلانگ لگائی تو کتنے ٹوٹ جائیں گے، تکلیف ہو جائے گی۔ تم نے سوچا ہوگا میں تو شوگر کا مریض ہوں، میں نے چھلانگ لگائی تو سانس پھول جائے گا۔ تم نے سوچا ہوگا میرا تو کوئی ہے نہیں، رات کو کوئی تو خدمت کون کرے گا۔ بس اس ڈر نے مجھے اس بات نے مجبور کیا ہوگا کہ تم دیوار نہ بنا، دروازے سے چلا جا۔ بس آج کے بعد مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم اپنی شرطوں پہ کار بدلے۔ اب یہ بات کی مثال سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم جب اللہ رسول کی بات سننے سمجھنے والے، صبر کرنے والے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ ہم بیٹھیں گے ان کے بعد جن کا سارا دل یہی ہے کہ ٹی وی دیکھتی ہے، فلاں کی کیا خبر ہے، فلاں کی کیا خبر ہے، فلاں بندے کی کیا خبر ہے، فلاں بادشاہ کیا کام کر رہا ہے، فلاں وزیر کیا کام کر رہا ہے، کون سی چیز مہنگی ہوئی، کون سی سستی ہوئی، کون ہمارے حق میں ہے، کون ہمارے حق میں نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں خبروں کو سنیں گے، ہمیں ٹکے کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہم اتنی ساری اپنے ذہن میں خبریں بٹھا لیتے ہیں، نہیں خبر بٹھاتے تو آخرت بھی نہیں بٹھاتے، نہیں بٹھاتے تو قبر بھی نہیں بٹھاتے، نہیں بٹھاتے تو قبر کا پہلا سوال ہے یہ نہیں بٹھاتے۔ اگر ہم فکر نہیں بٹھاتے قیامت کے دن پہلا سوال کون سا ہے، ہم یہ نہیں بٹھاتے۔ ہمارے ذہنوں میں بس ایک ہی رب ہے کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، بس ابھی مہنگائی بڑھی، ابھی دنیا ختم ہو جائے گی، ابھی یہ ملک ختم ہو جائے گا، ابھی یہاں کے وہاں بھوک مر جائے گی۔ یارو وہ رب پہلے بھی کھلا رہا تھا، آج بھی کھلا رہا ہے۔ یارو وہ پہلے بھی پریشانیاں دور کرتا تھا، آج بھی وہ کرتا ہے۔ یارو تم بھروسہ کر کے تو دیکھو، تم پختہ ذہن والوں کے ساتھ بیٹھو تو صحیح، تم علماء کے ساتھ آ کر بیٹھو تو صحیح، تم صالحین کے ساتھ آ کر بیٹھو تو صحیح، جو اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کے فضل کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کے راضی ہونے کی بات کرتے ہیں، جو جنت کی امید دلاتے ہیں، جو تمہیں بتاتے ہیں جو نبی کی ایک وہ سنت ادا کر لے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، اللہ تمہیں 100 شہید کا اجر عطا فرما دے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری صورتیں بدل گئی ہیں، ہمارے تعلقات ہی بدل گئے ہیں، ہمارے معمولات ہی بدل گئے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ آپ لوگ علماء کے قریب اس لیے بھی نہیں آتے، ائمہ حضرات کے قریب اس لیے بھی نہیں آتے کہ یہ دین کی بات نہ کرتے۔ میں نے ایک دن ایسے بچوں کو دل لگی نے کہہ دیا، میں نے کہا بیٹا آپ میں سے کن کے والد صاحب ہیں جنہوں نے ہم سے ملاقات نہیں کی ہے؟ اللہ اکبر، صرف 8 سے 10 بچوں کے ہاتھ اٹھے کہتے ہیں یہ اسپیشل آپ کے پاس میرے ایک بار ہے، اسپیشل اس مقصد کے لیے ہمارا بچہ پیسہ پڑا ہے۔ اور اگر یہی بچہ کہیں کام کاج پہ ہو اور کہیں ٹیوشن پہ ہو، ہماری طرف سے فیس جا رہی ہو، ہماری طرف سے پیسہ جا رہا ہو، ہماری طرف سے انرجی جا رہی ہو، ہم خود چھوڑنے ڈراپ کرنے جا رہے ہیں، یقین جانے صبح شام اگلے جو ہوتے ہیں ان کے ہم رابطے میں ہوتے ہیں کہ یار بچہ کیسا چل رہا ہے، اب کہاں پہنچا، آپ اتنا بھی جناب ہم خوشی میں بھی جو ہے پروگرام کریں کہ جناب یہ ہم سارے کام سیکھ چکا ہے، یہ کاریگر بن چکا ہے، لیکن ہماری ترجیحات جیسے بدلے، دین میں کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی رابطہ نہیں تھا، اور رابطہ بھی تھا تو برائے نام، لیکن دنیا کے اعتبار سے ہم اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ اگر وہاں کام صحیح نہ بھی ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، عام طور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر سکول میں بچہ تھوڑا سا نارمل ہو یا تھوڑا سا کمپٹیشن میں پیچھے ہو تو ذہن یہ بنتا ہے یار اس بچے کو نا ٹیوشن میں لگا دیا، پھر یہ ٹھیک پڑے گا کیونکہ اس کا وقت زیادہ لگے گا۔ اور اگر دین کے معاملے میں ہو تو کہتے ہیں استاد جی تو محنت ہی نہیں کرتے، استاد جی تو پڑھاتے نہیں ہیں، یہ تو ٹور میں رہتے ہیں، یہ تو جناب سیر سپاٹے میں رہتے ہیں، ان کا تو مقصد ہی نہیں ہے پڑھائی سے۔ یاد رکھیں دوہرا معیار ہماری پریشانیاں بڑھا رہا ہے، ورنہ یاد رکھ لیں رب تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہم کبھی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت فرماتا ہے۔
یا رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور بنا قیمت دی ہیں، بغیر ہماری ڈیمانڈ کے دی ہیں، اتنی ایسی نعمتیں ہیں، ہم نے ان کو رب نے جس کام کے لیے ہمیں دی ہیں ان میں استعمال نہیں کیا۔ تو مجھے بتائیں رب تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں یار اگر سونا بھی وہ مٹی کر جاتا ہے۔ اس سفر مظفر میں تو ویسے ہی کاروبار بند، تعلقات ختم، سفر ختم اور شادی بیاہ کی خوشیاں، یہ پچھلے دنوں میں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے تقریباً کسی آدمی، لیکن آج کا جو صورت حال ہے کیوں ہے ایسی؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اگر رب کو نہ بلایا ہوتا یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا، یعنی یہ زمانہ تو بہت اچھا ہے، یہ رب کا زمانہ ہے۔ رب تعالیٰ جو پہلے روزی دیتا تھا آج بھی وہی دے رہا ہے، جو پہلے زندگی دیتا تھا آج بھی وہی دے رہا ہے۔ رب نہیں بدلا، ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ رب وہی ہے، اللہ وہی ہے، معبود وہی ہے، سجدہ اسی کو ہی لائق ہے، وہی مستحق کی عبادت ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو غلط راستے میں بدل دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو اچھائیاں ہوتی ہیں، جو ہمیں اچھائیاں کرنی چاہیے، وہ اچھائیاں تو دور کی بات ہے ہم برائی کی طرف لگے جا رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس نے کسی اللہ والے کے پاس آ کر کہا وہ بڑا پریشان ہے، اتنی پریشان ہوں کہ اگر سونے میں ہاتھ ڈال تو مٹی ہو جاتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرتا ہوں تو وہ آگے چلتا ہی نہیں ہے، ہماری پالیسیاں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں، خود ہی غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، جس چیز کی مارکیٹ کے لیے کام نہیں شروع کیا، جس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کام وہی لیا، جس چیز کا لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہے ہم اسی طرف لگے، ظاہر نقصان کو ہم نے خود ہی شروع کیا ہے، لیکن اس کا بھی اسی طرح کا ہونا تھا، جس طرف جاتا ہوں بس وہ مٹی ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والے نے اس نے کہا وقت اچھا ہے اور ایک لوہا ہے گرم ہو چکا ہے، تھوڑی سی چوٹ مارنے کی دیر میں اللہ کرے ہمارا بھی لوہا ہو چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے، نرم ہو جائے، کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے، کسی عام بندے کی نظر پڑ جائے، یقین جانے انشاءاللہ ہمارا دل میں سدھر جائے، دل سدھرے گا انشاءاللہ پوری باڈی جو ہے ہماری لینگویج پوری بدل جائے۔ لیکن اس اللہ والے نے کہا کبھی آپ نے وہ جو اسٹامپ پیپر مہر ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے، اس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا تو ہے، کہا اس کی لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ اس کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے بھائی نام ہے یا کوئی کمپنی ہے یا جو بھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جو لوگو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ لکھائی تو ویسے الٹی ہوتی ہے۔ تو بابا جی تھے، اللہ والے تھے، عالم دین تھے، اس نے کہا یہ لکھائی کب سیدھی ہوتی ہے؟ کہا یہ تو غور نہیں کیا، کہا یہ لکھائی تب سیدھی ہوتی ہے جب یہ بہت اپنے آپ کو جھکا دیتی ہے، یہ اپنے آپ کا ماتھا ٹکا دیتی ہے، اپنے آپ کو آرزی کی طرف لے آتی ہے، اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، تو پھر جب یہ جہاں پہ اس کا نشان پڑتا ہے، جہاں پہ اس کی مہر پڑتی ہے وہ لکھائی سیدھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بے جان چیز ہے وہ کسی جاندار کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اس سے اس کی تحریر سیدھی کر دیتا ہے۔ تو اگر تو اللہ کی بارگاہ میں آ جا، سجدہ ریز ہو جا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا تو بن جا، تو وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، جھکنا تیرا کام ہے، کام سیدھے کرنا اس کا کام ہے۔ لیکن کیا کریں، دنیا سے فرصت ہی نہیں ملتی، دنیا سے ہم نکلتے نہیں ہیں، دنیا تو ہمارے جناب والا رب میں بسی ہوئی ہے، دنیا تو ایسی بسی ہوئی ہے ہمارے جان کے اندر، ہمارے دل کے اندر، جیسے کشتی ہوتی ہے، کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو کشتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کشتی اگر پانی کے اوپر چلتی رہے تو بچی رہتی ہے۔ یہ دنیا بھی سمندر کے جیسے ہے، اگر ہم دنیا میں رہ کر دنیا سے بچ جائیں تو پھر ہم نجات کی طرف چلے جائیں گے، اگر دنیا میں رہ کر دنیا بھی ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ یہی ہو جائے، قرآن تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اور ہم نے کس میں ڈھونڈا، ہم نے کس میں دل کا چین ڈھونڈا؟ ہمیں آج لوگ کہتے ہیں، ہمارے نوجوان جو بچے ہوتے ہیں کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی آپ نے وہ سٹوری دیکھی اس میں بڑا سیکھنے کو ملا۔ میں کہتا ہوں تم نے دنیا کی بنائی ہوئی، دنیا
دنیا کے لوگوں کی بنی ہوئی سٹوریاں تو دیکھی ہیں، کبھی تم یہ تو دیکھو رب تعالیٰ نے تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا، کبھی قرآن اٹھا کر اس کا ترجمہ اور تفسیر اٹھا کر پڑھو تو صحیح، رب تعالیٰ نے تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اپنا مقصد ہم کو ضرور کر، لوگوں کے مقصد کو پورا کرنا ہے، وہ تو بے حیا ہے۔ 14 اگست آ رہا ہے نا، دیکھنا ابھی سے باجی ہمارے بچے خرید رہے ہوں گے، ٹیٹو بنوا رہے ہوں گے۔ حالانکہ حدیث پاک میں بتاتا ہے، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دو عبادت پہ لعنت فرماتا ہے، ملعون ہے دو عبادتیں، ایک مصیبت ازمائش کے وقت، تکلیف کے وقت بیٹھ کر کے اونچی آواز سے رونا، اور دوسرا خوشی کے وقت، نعمت ملنے کے وقت باجا بجانا، یہ دونوں چیزیں ملعون ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں خوشی بھی جس رب نے خوشی دی ہے، 27 رمضان کو نزول قرآن کی رات کو رب تعالیٰ نے خوشی دی ہے، اس سے اشارہ یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے جو ہمیں خوشی دی ہے پاکستان کی آزادی کی صورت میں، یہ قرآن کے احکام کے مطابق اپنے پاکستان کو چلانا ہے۔ لیکن ہم اپنے اوپر ہی قرآن کے احکام نافذ نہیں امپلیمنٹ نہیں کرا رہے، نافذ نہیں کر رہے۔ جب ہم اپنے اوپر ایک 4 فٹ 6 فٹ کی باڈی ہے، اس کے اوپر ہم قرآن کے احکام نافذ نہیں کر رہے، تو ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے کیا کریں گے؟ آخری بات میں والدین سے یہ بات کر رہا ہوں، والدین کو اولاد کے لیے اگر کچھ کرنا ہے نا، وہ اولاد کو جھاڑنا ختم کر دیں، اولاد کو ڈانٹنا مارنا پیٹنا ختم کر دیں، خود اچھے بن کے اولاد سیدھی ہو جائے، خود اپنے آپ کو اللہ رسول کا فرما بردار بنا دے، اولاد ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم خود تو اللہ رسول کے نام فرمان، ہم چاہیں ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، اس سمجھدار اور فرما بردار ہو جائے، تو یہ تھوڑا دشوار ہے۔ لیکن یہاں اولاد کو میں کہوں گا کہ تمہارے لیے یہ سب سگنل نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے بھی خطرے کے لال سگنل ہے، لال بتی جل رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے تمہیں ہر حال میں اپنے والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اگر تم والدین کی بات نہیں مانو گے، ان کے سامنے بولو گے، اف کہو گے، کہو گے کہ اللہ کے اس بندے والد کو آپ نے تکلیف دی، اس کو بے قراری محسوس ہوئی، تم پھر جہنم کی طرف بڑھو گے۔ یہ اولاد کے لیے، لیکن والدین تم بھی تو سوچو، کیا صرف زبان سے کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ باپ کہیں بیٹا جوا نہیں کھیلنا، فلاں کام نہیں کرنا، یہ مرغ بازی نہیں کرنی، اور باپ خود اسی کام میں بیٹھا ہو، باپ کہے جناب بیٹا یہ کام کرنے ہیں، اور باپ خود اسی کام میں جو ہے زیرو ہے۔ تو میں ایک میسج گمنام میسج دے رہا ہوں، یارو اگر ہم اپنے آپ میں اللہ کا اطمینان، اللہ کی طرف سے فضل لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم اللہ رسول کے احکام پہ خود چل پڑے۔ انشاءاللہ کریم خان سے معاشرہ بنتا ہے، ہمارے گھر میں بھی اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ لیکن میری جو میں ہے، میری بہنیں ہیں، میری جو بھابیاں ہیں، جو یہاں اس وقت بھی مجھے سن رہی ہیں، بعد میں بھی سنیں گی، یارو تم اپنے گھر والوں سے بڑی محبت کرتی ہے، بھائی سے بھی، والد سے بھی، اپنے گھر والے سے بھی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا بروز قیامت یہ تمہارا گھر والا، تمہارا باپ، تمہارا بھائی بروز قیامت تمہاری وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا؟ آج اگر تم سے نہیں دیکھا جاتا، آج تم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر والے تمہارے باپ کو تکلیف نہ پہنچے، کیا بروز قیامت جب یہ اتنی قریبی رشتہ جہنم کا ایندھن بنے گا تمہاری بے نمازی ہونے کی وجہ سے، تمہاری جناب والا بے حیائی کی وجہ سے، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے؟ تو یارو یہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ تو ہم براہ راست بھی یہ بات کر رہے ہیں، ہر بندہ گھر میں اس بات کو عام کرے کہ یار جب دنیا میں ہماری اتنی نفسیات ہے، محبت ہونی چاہیے، یا آخرت میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ خدانا اپنے آپ کو نماز کے لیے لے آئے، اپنے آپ کو اللہ رسول کے لیے لے آئے، جس مقصد کے لیے پاکستان آزاد ہوا اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ